نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو آج کا میرا موضوع ہے چغل خوری۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل پہ کلک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والے بیان کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو تمہارے بدترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوب جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، تمہارے بدترین لوگ وہ ہیں جو دو رخ والے ہوتے ہیں، ایک کے پاس آئے تو ایک رخ کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرے کے پاس گئے تو دوسرا رخ ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو نئی قبروں کے پاس سے گزرے۔ ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور یہ عذاب بھی کسی اہم کام کی وجہ سے نہیں کہ اسے چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ یہ دو کام جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلیوں میں مبتلا رہتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تازہ شاخ کے دو ٹکڑے کیے اور ہر ایک کی قبر پر اس کا ایک حصہ گاڑ دیا۔ عرض کیا گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد ہوا، ممکن ہے کہ اس کے خشک ہونے تک دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ فقیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کو عذاب ایسے امر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو تمہارے نزدیک تو کوئی اہم نہیں، البتہ وہ کام اللہ کے نزدیک بڑا اہم ہے۔ یعنی چغل خوری کو ہم انسان بہت معمولی سمجھ کے کر لیتے ہیں، اس کو بڑی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ چھوٹا سا گناہ ہے، ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے جس کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو معزز سامعین، چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جب جنت میں داخل نہ ہوا تو دوزخ ہی میں جائے گا، کیونکہ وہاں پر ٹھکانہ جنت ہے یا دوزخ۔ اس لیے جنت میں نہ داخل ہونے سے ثابت ہو گیا کہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ لہٰذا چغل خور پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور مرنے کے بعد قبر میں عذاب ہوگا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت حسن رحمہ اللہ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بدترین انسان وہ ہے جو دو رخ رکھتا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایک رخ سے آیا تو دوسرے کے پاس دوسرے رخ کے ساتھ، اور جو شخص دنیا میں دو زبانیں رکھتا ہے، یعنی ادھر کی بات اور کرتا ہے ادھر جا کر بات اور کرتا ہے، تو جو شخص دنیا میں دو زبانیں رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کی دو زبانیں آگ کی بنائیں گے۔ یعنی دو رخ آدمی جو ہوگا، ادھر اور بات کرے گا ادھر اور بات کرے گا، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ یہ بات عام مشہور تھی کہ بدترین انسان وہ ہیں جو ایک دوسرے پر طعنہ زنی کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے ہیں۔ تو معزز سامعات، اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ چغل خوری بہت ہی بری چیز ہے اور بہت ہی گناہ کی چیز ہے۔ چغل خوری کا انجام بھی بہت برا ہے، جس کو ہم بظاہر بہت چھوٹی سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کا گناہ اور اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ اس بارے میں آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں کہ حماد بن سلمہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے غلام بیچا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے دو تین خریدار آئے، انہوں نے نہیں خریدا۔ جب ایک خریدار آیا تو اس نے اس غلام کے بارے میں پوچھا کہ اس میں کوئی نقص تو نہیں ہے؟ تو بیچنے والے نے کہا کہ یہ غلام بہت اچھا کام کرتا ہے، سارے ہی کام اچھے کرتا ہے، اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، لیکن صرف ایک عیب ہے اس میں۔
تو اس نے خریدار نے پوچھا کہ کون سا عیب ہے، ایسا کون سا عیب ہے جس کی وجہ سے میں اس کو نہ خریدوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ ہر طرح سے اچھا کام کرے گا، سب کام کرے گا، لیکن یہ ہے کہ اس میں عیب یہ ہے کہ یہ چغل خور ہے، یعنی چغلیاں لگاتا ہے۔ تو خریدار نے سوچا کہ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، ہمیں اس عیب سے کیا غرض ہے، ہمیں تو بس یہ کام اچھا کر کے دے گا، یعنی کہ اس کو کوئی اہمیت نہ دی کہ چغل خوری تو یہ معمولی بات ہے، کوئی اہمیت نہیں دی، اور اس کو خوشی خوشی خرید لیا اور اس کو گھر لے گئے۔ چند روز گزرے، پہلے تو وہ اچھے اس سے خوش تھے کہ وہ اچھا کام کرتا، سب باتیں سنتا، آرام سے ہر کام کر لیتا، ہر بات آرام سے سن لیتا، لیکن چند روز گزرنے کے بعد کیا ہوا کہ غلام اپنے آقا کی بیوی سے کہنے لگا کہ تیرا شوہر تجھ سے محبت نہیں رکھتا اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ کوئی باندی خرید کر گھر میں رکھ لے، تو کیا تو چاہتی ہے کہ وہ تجھ پر مہربان ہو جائے؟ عورتیں تو ویسے بھی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ناقص العقل ہیں، تو عورت تو جلدی کان دھر لیتی ہے باتوں پہ۔ بہرحال اس کی عورت نے کہا کہ میں تو ضرور یہ چاہوں گی کہ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو جائے اور اس کی یہ جو ایسی نیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو غلام اس سے کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ جب شوہر سو جائے تو اس کی داڑھی کے نیچے سے کچھ بال اس طرح سے کاٹ لینا تو مجھے دینا، میں اس پر کوئی ایسا دم کروا کے لاؤں گا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بہرحال عورت نے یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لی کہ چلو ٹھیک ہے، جب شوہر آئے گا سو جائے گا تو میں اس طرح لوں گی اور اس کی داڑھی کے تھوڑے سے نیچے سے داڑھی کے بال کاٹ لوں گی تھوڑے سے اور میں آپ کو دے دوں گی۔ تو ادھر وہ غلام آیا شوہر کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی سازشیں بنا رہی ہے؟ پہلے تو اس کو یقین نہیں آیا، اس نے کہا میری بیوی تو ایسی نہیں ہے، وہ میرے بارے میں سازشیں کیسے بنا سکتی ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ کی بیوی تو آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، اتنا عرصہ آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے، کوئی پروف ہونا چاہیے، ویسے تو بات نہیں ہے، ہر بندہ اس پہ یقین کر لیتا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ایسا کریں، آج رات اس نے پلان بنایا ہوا ہے آپ کو قتل کرنے کا، تو آپ ایسا کریں جا کے جھوٹ موٹ آنکھیں بند کر کے سو جائیں، اس کو لگے کہ آپ سو رہے ہیں، پھر دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال شوہر نے ایسا ہی کیا، جا کے آنکھیں بند کی اور لیٹ گئے کہ میں سویا ہوا ہوں۔ جب بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر سو گئے ہیں تو اس نے اسی مقصد کے لیے وہ بلیڈ لیا اور اس طرح لیا اور چل پڑی کہ بھئی میں ان کے داڑھی کے بال جو ہے وہ لیتی ہوں۔ تو جیسے ہی وہ لے کے پاس گئی اور ان کی گردن کے نیچے ہاتھ رکھا تو ان کو تو یقین ہو گیا کہ یہ تو واقعی صحیح کہتا تھا غلام۔ ان کو غصہ آیا تو لہٰذا انہوں نے اٹھ کے تو فوراً سے اسی بلیڈ سے اس اپنی بیوی کا گلا کاٹ کے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب بیوی کو قتل کر دیا، بیوی کے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ آئے تو انہوں نے کیا کیا، اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ تو شوہر کے رشتہ دار جب آئے تو وہ سارے آپس میں لڑائی جھگڑے ایسے ہوئے کہ بہت سے قتل ہو گئے۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ یہ چغل خوری چھوٹی سی بات تھی لیکن اس کا نتیجہ تو جو تھا وہ بہت برا انجام ہوا اور بہت برا نتیجہ نکلا۔ تو لہٰذا یہ چھوٹا سا گناہ ہے لیکن اس کا انجام بہت ہی برا ہے۔ چغل خور کا کام کہتے ہیں کہ شیطان سے بھی برا ہے۔ حضرت یحییٰ بن اقسم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چغل خور جادوگر سے بھی برا ہے، اور چغل خور چند لمحوں میں وہ کام کر گزرتا ہے جو جادوگر مہینے میں نہیں کر پاتا۔ اور کہتے ہیں کہ چغل خور کا کام شیطان سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ شیطان کا عمل وسوسہ اور خیال کی شکل میں ہوتا ہے اور چغل خور کا عمل مشاہدہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چغل خور جو ہے اس کا کام شیطان سے بھی برا ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس عیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔